ایک دن حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت تو نہیں لی اور یہ میرا کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اس سے اس امر کی اطلاع دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی جہاں سے یہ سیب آیا تھا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجیے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اسے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ عورت نے جواب دیا کہ باغ کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سیب کا آدھا حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا آدھا حصہ۔ اب اس سے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر کر دی اور آدھا حصہ سیب کے معاف کرانے پر طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیں، میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیتا تھا کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیک کاروں کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے مشہور زاہد سے ان کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا کہ صرف آدھے سے حلال کرانے کے لیے بخارا سے یہاں بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو آدھا سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادم سے کرا دیا۔ جب حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں اور اب تک بادشاہ نے سیب کا آدھا حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ کہا کہ اب وہ حصہ معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ بیوی کے پاس جمع پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مسلح پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں اس لڑکی کے بطن سے ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے اور اس کی اصل بھی یہی ہے۔